وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض و معروف سے بیشتر ہم سب مل کر سید المرسلین خاتم النبیین اور رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کر بڑے بلند آواز سے اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذبیہ وآلہ عبدتہ وکرمہ. عزیزان محترم، آج کی یہ محفل پاک دو نسبتیں لیے ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ محفل پاک استقبال ماہ رمضان یعنی رمضان المبارک کے آمد پر اس کے استقبال کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. اور دوسری نسبت اسے یوں حاصل ہے کہ آپ کے اس محلے میں جو مکتب تک جاری و ساری ہے مدرسہ غوثیہ کہ اس اختتام سال تک جو بچے یہاں پڑھتے ہیں اور اس میں کئی بچوں کو انعامات سے نوازا گیا، جن میں کسی بچے کا قرآن شریف ختم ہوا، کسی کا یسرنا القرآن ختم ہوا، اور جن بچوں نے دل جمعی کے ساتھ پڑھا اور اچھے نمبروں سے پاس ہوئے، ان بچوں کو انعام دیا. اس کی عزت افزائی محلے والوں کی جانب سے یعنی نوجوانوں کی جانب سے کی گئی، اور یہ بہت ہی ضروری بات ہے. بچوں کی آج جس قدر بھی ہمت افزائی کی جائے ان کے لیے فائدہ مندی ہے. تو یوں مدرسہ غوثیہ کا یہ سال اختتام پذیر ہونے والا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں فرق ہے. مدرسے کا سال اختتام ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے. مدرسوں کا سال اختتام ہوتا ہے جہاں دینی تعلیم سال اختتام میں سال ختم ہو جائے تو آپ اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اینول ڈے. تو یہ رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے. اب مدرسہ جو ہے اب 2 مہینے کے لیے غالباً چھٹی ہونے والا ہے نا. یا رمضان چالو رہتا ہے آپ کا مطلب؟ رمضان شریف کے مہینے میں چالو رہتا ہے، چھٹی رہتا ہے. یعنی اس کو بھی وہ کہہ رہے اینول ڈے. یہ مدرسوں کا اینول ڈے ہے جس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ منا کر اور اس میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو کی ہمت افزائی یوں کی جاتی ہے، کسی کو بہار شریعت دے کر، کسی کو قرآن مجید دے کر یوں کی جاتی ہے. سال اختتام پر اینول ڈے یوں منایا جاتا ہے مدرسوں میں. یہ دینی تعلیم کا اثر و رسوخ ہے اور یہ دینی تعلیم کا معاملہ ہے. اور دنیاوی تعلیم کا حشر کیا ہے؟ وہاں یوں منایا جاتا ہے کہ سال اینول ڈے بچے اور بچیوں کو نچوا کر یہاں درس دیا جاتا ہے. بچوں اور بچیوں کو کتاب عنایت کی جا رہی ہے. کسی کو یسر، کسی کو قانون شریف، کسی کو قرآن شریف. بیٹا دیکھو
کہ 2 مہینے چھٹی ہونے والی ہے تو اسے بھی تم ایسے ہی مت گھومنا. تیرے ہاتھ میں ہم قرآن شریف تھما رہے ہیں، قانون شریعت تھما رہے ہیں، اسے پڑھو. رمضان آنے والا ہے، اس میں رمضان کا بھی ذکر ہے، روزوں کا بھی ذکر ہے، زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے. اسے پڑھو اور عمل کرو رمضان کے لیے. بے شک بے شک سبحان اور اللہ. وہاں کیا ہوتا ہے بیٹا؟ رمضان آنے میں ناچو. یہ دینی اور دنیاوی تعلیم کا فرق ظاہر و باطن. دینی تعلیم کی ابتدا بھی حسین ہے، اس کا اختتام بھی حسین و خوبصورت. صحیح فرمایا مخبر صادق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حدیث شریف میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمَرَ وَالْمُعَازِرَ. ضرور میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو لوگ ریشم کے کپڑے پہننے کو، زناکاری، شراب کو، ناچنی گانی کو حلال سمجھیں. نبی غیر راہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ خبر ارشاد فرمائی، یہ خبر دے دی میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی جنم لیں گے جو زناکاری کو حلال سمجھیں گے، جو سود کھانے کو حلال سمجھیں گے، اور جو شراب نوشی کو حلال سمجھیں گے، اور ناچ گانے ڈھول باجے کو حلال سمجھیں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے حضور نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ڈھول باجا ناچ گانا عام ہو جائے گا. تو آج آپ دیکھ رہے ہیں ماحول ایسے ہی. اللہ حفظ و امان بھی رکھے مسلمانوں کو اور ان کے بچوں اور بچیوں کو. آج اس پرفتن دور میں قدم قدم پر کردار کشی کے سامان مہیا ہوتے جا رہے ہیں. آج بگاڑنے کے لیے اسباب کی کمی نہیں ہے. قدم قدم پر آپ کو ایسے اسباب ملتے جائیں گے جو ہماری کردار کشی کرتے ہوئے نظر آئے گا. آج ایک پرفتن ماحول ہے، ہر طرف جس طرف آپ نظر اٹھائیے اخلاق و کردار کو تباہ و برباد کرنے والی چیزیں ہر قدم پر آپ کو ملیں گی. کہاں تک ہم اپنی اولاد کو بچائیں، کہاں تک بچائیں؟ نہ کوئی گھر محفوظ ہے، نہ کوئی محلہ محفوظ ہے، نہ کوئی ایسا ادارہ محفوظ ہے. گھر بھی ہم نے محفوظ نہیں رکھا، لا کر شیطان کو رکھ دیا. اب دن بھر وہ چل رہا ہے، اس میں ناچ گانا. صبح ہوتی ہے تو ہم چالو کرتے ہیں تو اس میں گھنٹی بجاتا ہوا کوئی آدمی آ جاتا ہے، پوجا پاٹ کرتا ہوا اس میں نظر آتا ہے. جبکہ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت سے صبح ہونا چاہیے تھا، ہم نے ٹی وی چالو کی تو اس میں بھجن گاتے ہوئے نظر آتا. ہماری صبح کی ابتدا ایسے ہو رہی ہے. آج ہر آدمی اپنے جیب میں ایک ٹی وی لے کے گھوم رہا ہے، اور بچے اتنے ہوشیار ہو گئے. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، برا نہ لگے. بچے اتنے ہوشیار ہو گئے ہیں کہ باپ کو چلانا نہیں آتا صحیح سے موبائل، آج چھوٹے چھوٹے بچے چلا لیتے ہیں. کس طرح بھی آپ آگ لگا دیجیے تو کھول لے رہے. آپ بھی اپنے بچپنے سے گزرے ہیں تو آپ موبائل کیا ہے، بند کیسے کیا جاتا ہے، چالو کیا کیسے کیا جاتا ہے معلوم نہیں. ہم خود اپنا معاملہ بتائیں کہ میں جب مفتی کورس کرنے لگا تب میرے ہاتھ میں موبائل آیا، اور وہ بھی 2200 روپے دے کر کے ایک نوکیا کا موبائل میں تب لیا تھا.
اور مجھے بڑی دقتیں پیش آئی، اسے بند کرنی کیسا فون لگایا جاتا ہے، کیسا نمبر کو سیو کیا جاتا ہے. آج آپ بچوں کو دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو دیتے نمبر سیو کرو، نمبر تلاش کر کے دو. اتنے ذہین اور چالاک ہو گئے موبائل کے معاملے میں، دوسرے معاملے میں نہیں. تو آج دیکھیں آپ، ہم اپنے بچوں کی صحیح طور پر پرورش کرنا چاہتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ گھروں کا حال آپ دیکھیں نہیں، ان کی نشو و نمائی صحیح انداز سے ہو. یہ جب بڑے ہو تو اپنے بڑوں کی قدر کرنا جانے، جب یہ بڑے ہو تو اسلامی طور و طریقے پر یہ اپنی زندگی کو گزارے. ہمارے گھروں کا ماحول اب وہ نہیں رہا، اس لیے گھر کا اگر کوئی ماحول ہے بھی تو ہمارے بچے باہر نکلتے ہی مختلف قسم کے بگاڑنے والے اسباب اس کے سامنے آ جاتے ہیں. چلو بھیا کسی اسکول میں داخلہ کرا کر کے اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان بنائے. چلو مسلمانوں کے اسکول میں اس کا داخلہ کرائیں، وہاں تو ہمارے بچوں کے اخلاق و کردار کی حفاظت ہوگی. لیکن افسوس وہاں پر بھی یہ بات نہیں دیکھی جاتی. وہاں بھی کردار کشی. ہم نے اپنے بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچیوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن ہو رہا ہے وہاں پر ناچ گانا. ہم نے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ ناچنے گانے. بہرحال یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے. تو یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ پروگرام ایک طرح تو مدرسے کا علم لیتے ہیں، اور دوسرا آمد رمضان، سبحان اللہ، استقبال آمد رمضان. سبحان رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کے ہم استقبال کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں. اس کے استقبال کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. رمضان ہے کیا؟ یہ اللہ کا مہمان. جس طرح آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان کی حیثیت کے مطابق آپ اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں. کوئی خاص مہمان کوئی آ جاتا ہے تو آپ اپنے گھر کو سجاتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، اور پھر اسے لینے کے لیے آپ دور تک پہنچتے ہیں. جس طریقے سے مہمان ہوتا ہے آپ اس کا ویسے ہی استقبال کرتے ہیں. تو یہ ہے نا استقبال. تو استقبال سے آپ ظاہر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آنے والے مہمان کی عظمت ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اس کی رفعت ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اس کی عزت بڑھانا چاہتے ہیں. دیکھیں ہمارے اور آپ کے گھر آئے دن مہمان آتے ہی رہتے ہیں. بعض مہمانوں سے ہمیں نفع پہنچتا ہے، بعض سے کچھ ہمارا نقصان بھی ہوتا ہے. مہمان آتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے گھر مہمان آتا ہے تو وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے. وہ تمہارا کھانے کے لیے نہیں آتا. لیکن یہ اور بات ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو اپنا ساتھ اپنا رزق لاتا ہے، تمہارا کھانے کے لیے نہیں آتا ہے. ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ میں آ گیا، بعض لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں مہمان آنے پر. اب لوگ گوشت لائے، یہ لائے، وہ لائے، ان کے کھانے پینے کی اب تیاری. لیکن جبکہ یہ حضور نے فرمایا مہمان اپنا رزق ساتھ میں لے کے آتا ہے. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ مہمان کے توسل سے، اس کے وسیلے سے صاحب خانہ کو بھی مختلف قسم کے کھانے پینے کی چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں. آپ کی آج گوشت لانے کی طبیعت نہیں تھی، پھل فروٹ لانے کی طبیعت نہیں تھی، میٹھا بنانے کی طبیعت نہیں تھی. آپ نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ آج مجھے گوشت کھانا ہے، اس قسم کا میٹھا بنانا ہے، پراٹھے بنانا ہے، کئی قسم کے سالن تیار کرنا کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اچانک فون آیا کہ ہم آ رہے ہیں تو آپ نے تیاری شروع کر دی. آپ نے سوچا بھی نہیں تھا ایسی چیزیں کھانے کی، لیکن اس مہمان کے طفیل میں آپ کو بھی یہ ساری چیزیں کھانے کو نصیب ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ مہمان اپنا رزق ساتھ ملاتا ہے،
اپنا کھا کر کے جاتا ہے. اس کے نصیبے کا جو رزق تھا آج کے دن اللہ نے آپ کے ذمہ کر رکھا. تم کھلاؤ اور اس کے صدقے میں تم بھی کھاؤ. تو بعض مہمان کچھ لے کر کے آتے ہیں اپنے ساتھ. چلے بہت دنوں کے بعد ہم جا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ پھل فروٹ مٹھائی لے کر کے آتے ہیں اور کچھ کھا کر کے جاتے ہیں کچھ دے کر کے جاتے ہیں. تو یہ دونوں معاشرے میں رائج ہے. مہمان لاتے بھی ہیں مہمان کھا کے بھی جاتے ہیں. یہ دنیاوی مہمان ہے جو کھا کر کے جاتے ہیں لے کر کے جاتے ہیں. یہ اللہ کا مہمان ہے کھانے کے نہیں دینے کے لیے لٹھانے کے لیے صدقات و خیرات لٹھانے کے لیے انوار و تجلیات کی بارش برسانے کے لیے یہ اللہ کا مہمان ہے. تو بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بات کھٹک رہی ہو رہی بھائی مہمان تو بڑا اچھا آ رہا ہے مہینہ بھر بھوکا رکھا کھٹک رہی ہوگی یہ مہمان کیسا ہے. لیکن جب آپ قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں تو آپ کو اندازہ لگے گا یہ مہمان کتنا مقدس. دنیاوی مہمان آتا ہے تو صرف دنیا کی خاطر آتا ہے. یہ مہمان ہماری آخرت سنوارنے کے لیے آتا ہے. دنیاوی مہمان آتا ہے تو صرف دنیا کھلانے کے لیے آتا ہے. تو یہ مہمان آ رہا ہے جنت کے میوے کھلوانے. یہ جو مہمان آنے والا ہے یہ اللہ کی جانب سے آ رہا ہے اللہ کے بندوں کے ایسا مقدس مہمان. اس مقدس مہمان کی آمد سے پہلے جب یہ مہمان ابھی آنے میں 1 سال پہلے دیکھیں یہ مہمان آنے سے 1 سال پہلے اللہ تعالی جنت میں اعلان فرما دیتا ہے. جنت کو سجایا جائے جنت کو مزین کیا جائے جنت کو آراستہ کیا جائے. جنت کے حوروں کو حکم فرماتا ہے بن سور کے تیار رہنا اس لیے کہ میرے روزے دار بندے آنے میرے روزے دار بندے آنے والے ہیں. جنت کو 1 سال تک پورا 1 سال تک سجایا جاتا ہے. 1 سال تک ایک رمضان سے لے کر مثال کے طور اس مہینے سے لے کر یہ نہیں یہ اپنی مہینہ ہے شوال سے لے کر شعبان تک جنت کو سجانے ہی بھی فرشتے گزار دیتے ہیں. اور پھر جنت کی حوریں بن سورنی بھی 1 سال لگاتی ہیں. 1 سال تک اپنا بناؤ سنبھال کرتی ہیں. سبحان اللہ. حدیث شریف میں آتا ہے اور جب بن سور کے تیار ہو جاتی ہے جنت کی حوریں جنت کی حوروں کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے اور ان کے حسن و جمال کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا. وہ کتنی خوبصورت ہے وہ کتنی حسین ہے. دنیا میں کوئی ایسا حسین و جمیل کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا کہ ہم مثال دے سکیں. کوئی ایسی حسین و جمیل خاتون ہے کی نہیں کہ ہم تشبیہ دے سکیں کہ جنت کی حور ایسی خوبصورت ہے. احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے اگر جنت کی حور اپنے چہرے سے چادر ہٹا دے تو اس کے حسن و جمال سے پوری دنیا منور و مجلہ ہو جائے. پوری دنیا منور و مجلہ ہو جائے. بڑی بڑی آنکھیں والی خوبصورت آنکھیں والی سرمگی آنکھیں والی حوریں تیاری کی حالت میں رہے گی. پھر ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی تو پھر وہ آنکھیں کھولے گی اور رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی اے مولا روزے دار بندوں کو ہمارا شوہر تو اپنے روزے دار بندوں کو ہمارے نکاح میں ہمارا شوہر بنا. ہم اس کے منتظر ہیں ہم اس کے انتظار کی تیار ہیں. یہ تو تیاری ہو رہی ہے. رمضان ابھی آیا نہیں تیاری شروع ہے. سبحان اللہ
کہ آج ہم رمضان المبارک کے استقبال کے لیے جمع ہیں، اللہ کے مہمان کے استقبال کے لیے۔ بہت کر لیا آپ نے اپنے مہمانوں کا استقبال، اور آج اللہ کے مہمان کا استقبال کرو، جس کی شان یہ ہے، اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مقدس بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنی سب سے آخری نبی پر نازل کردہ کتاب، اپنی آخری کتاب کو اس ماہ مقدس میں نازل کیا۔ بے شک بے شک۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس مقدس مہینے کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان آتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، اور ایک روایت میں آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان آتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان لیلۃ من شہر رمضان سلسلۃ الشیاطین ومرضۃ الجن، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اس شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی پہلی رات آتے ہی شیاطین کو، سرکت جنوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ وفتحت ابواب النار وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، اور پھر پورا رمضان بھر اس میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ وَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، اور اس میں سے کسی دروازے کو پورے رمضان بھر بند نہیں کیا جاتا۔ اور پھر آسمانوں سے ندا دینے والا یوں ندا کرتا ہے، مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے، ینادی منادیا یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اور آسمانوں سے ہر رات آواز لگانے والا یوں آواز لگاتا ہے، اے نیکیوں کے حریص انسان، اے نیکیاں کمانے والے انسان، اے نیکیوں کی شوق رکھنے والے انسان، دیکھ نیکیوں سے بھرا ہوا مہینہ تیرے سامنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے گناہوں کے دل دادا، اے گناہوں کی طرف بڑھنے والے آدمی سمجھا، دیکھ تیرے سامنے کیسا بابرکت مہینہ آنے والا، اب تو سمجھ جا گناہوں سے باز آ جا۔ ہر روز یہ آسمانوں سے ندا لگائی جاتی ہے۔ دیکھیں ہمارا کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کا استقبال یوں کرتے ہیں۔ بہت بڑا، اگر کسی علاقے میں بہت بڑا کوئی مہمان آ جائے، پورے مہمانوں کا تعلق کبھی ایک گھر سے ہوتا ہے، کبھی جو ہے ایک بستی سے ہوتا ہے، کبھی کسی گاؤں سے ہوتا ہے، کسی قوم سے ہوتا ہے، پورے گاؤں سے بھی مہمان کا تعلق ہوتا ہے نا، جیسا مہمان ویسا استقبال۔ اب کوئی بڑا مندری آ گئے تو اس کا استقبال کیسے، اخبارات وغیرہ میں اس کا پرچار ہوتا ہے اور ٹیلی ویژن پر اس کی خبریں عام ہوتی ہے، اس طریقے سے اس کا استقبال کیا۔ دیکھیے اللہ کا مہمان آتا ہے تو آسمانوں سے اعلان ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر۔ اللہ تعالیٰ ہر روز یہ آواز لگاتا ہے، میرا مہمان تمہارے پاس آنے والا ہے، اے نیکیوں کے طلبگار، نیکیاں کمانے کتنا کماتا ہے، اے گناہگار، گناہوں کی طرف بڑھنے والے رک جا، میرا مقدس مہمان آ رہا ہے۔ یہ اللہ کا مہمان ہے رمضان، جب یہ آتا ہے تو آسمانوں سے اعلان کیا جاتا ہے۔ بہت خوب،
آسمانوں سے اعلان، ایسا مقدس مہمان، اس کے استقبال کے لیے آج کی جمع۔ عزیزان محترم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اور یہ استقبال ماہ رمضان، سبحان اللہ، صرف ہم ہی نہیں منا رہے ہیں، اور نہ ہی یہ آج کی پیداوار ہے، اور کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے کہ استقبال رمضان یہ صرف ایسا نہیں کہ اس دور میں منایا جائے۔ زمانے نبوی میں دیکھیں آپ، ظاہری حیات میں حضور نے استقبال ماہ رمضان منایا، اور کس شان سے منایا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اذا کانا آخر شعبان خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب شعبان المبارک کی آخری تاریخ، جب شعبان کا مہینہ ہے تو شعبان المبارک کی آخری تاریخ ہوتی، تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو مسجد نبوی میں جمع فرماتے، سارے صحابہ مسلمان جمع ہوتے مسجد نبوی بھی، اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر نبوت پر تشریف فرما ہوتے، اور پھر تشریف فرما ہونے کے بعد کیا کرتے؟ حضرت سلمان فارسی خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وعظ و نصیحت فرماتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ارشاد فرمایا ایھا الناس قد اذلکم، یہ حدیث شریف ہے۔ اور شعبان کے آخر میں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے، رمضان آنے سے پہلے کیا درس دیتے تھے، انہیں کیا سبق پڑھاتے تھے، انہیں کیا تعلیمات دیتے تھے، کیا رمضان المبارک کو کس انداز سے انہیں گزارنے اور منانے کا طریقہ بتاتے تھے، یہ پوری لمبی حدیث ہے، میں سناؤں، درود شریف پڑھ دیا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلى ذکرہ وآلہ ابد الدہور وکرمہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم وشہر مبارک وشہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اے مسلمانوں سنو، ان قریب تمہارے بیچ اللہ کا مہمان، مقدس مہینہ، بابرکت مہینہ، عظمت والا مہینہ، رفعت والا مہینہ، اپنی تمام تر انوار و تجلیات لیے ہوئے، تمام تر برکتوں کو لیے ہوئے تمہارے بیچ آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، حضور فرماتے یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم وشہر مبارک وشہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور وہ مقدس بابرکت مہینہ، عظمت والا مہینہ تم پر سایہ فلن ہونے والا ہے، اور سنو اس میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل و اعلی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنو اس مہینے میں ایک ایسی رات آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اگر تم اس رات کی عبادت اور ریاضت میں گزارو تو اللہ تعالیٰ تمہیں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ اور میں نے اپنے گھروں میں سن رہی ہوگی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو کیسے گزارنا آج سے 1400 سال پہلے صحابہ اکرام اس کے سامنے بیان فرمایا۔ اس پوری حدیث کو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت مسلمانوں کو کیسا درس دیا کرتے تھے، رمضان المبارک کو کس انداز سے بنانے کا حکم فرماتے، اور کس پیارے انداز سے اللہ کے اس مقدس مہمان کی حضور نے عظمت اور رفعت اور اس کی فضل بھی بیان فرمائی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جسے ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں، اگر تم شب قدر میں عبادت و ریاضت میں گزار دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں 1000 مہینوں کی عبادتوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور ارشاد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ
تتبعا، اے مسلمانوں سنو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو تم پر فرض کر دیا ہے، اور اس مہینے میں راتوں کو عبادت کرنے کو اللہ نے تم پر سنت قرار دیا ہے۔ تو ہر مسلمان پر اب لازم اور ضروری ہے کہ اس ماہ مقدس کے روزے رکھے، ماہ مقدس کی راتوں میں قیام کرے، تراویح کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کرے۔ اس ماہ مقدس کے روزے رکھنا ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والا عذاب نار کا مستحق ہے، غضب جبار کا مستحق ہے، جہنم کے عذاب کا مستحق ہے۔ اور شریعت اسلامیہ میں اس کی سزا یہ ہے کہ جو بندے مومن عاقل ہوتے ہوئے، بالغ ہوتے ہوئے، جو بندے مومن مرد ہو یا عورت اعلانیہ طور پر رمضان میں کھائے پیے، تو بادشاہ اسلام کے لیے حکم ہے کہ اس کا قتل کر اللہ اس کا قتل کر دے۔ اسلام میں اس کی صرف ایک سزا ہے، اسلام میں اس کی صرف ایک سزا ہے، جو رمضان المبارک میں اعلانیہ طور پر گٹکا کھا کر کھاتے ہوئے پھرے، پان کھاتے ہوئے پھرے، ناس رگڑتے ہوئے پھرے، اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے پیتا رہے، تو اس کے لیے حکم ہے اگر اسلامی حکومت ہو تو اسلام کی سزا یہ ہے، شریعت کی سزا یہ ہے کہ اس انسان کو بادشاہ اسلام قتل کرنے کا حکم۔ اب یہ ہے کہ بھئی اسلامی حکومت، اب جب اسلامی حکومت نہیں ہے تو اس کی اب سزا بھی نہیں ہے، اللہ اب اس کی سزا بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس انسان سے مسلمان اپنی بیزارگی کا اظہار کرے، اپنی نفرت کا اظہار کرے، اس سے بات چیت بند کر دے، اس سے سلام و کلام بند کر دے، اس کو حقارت کی نظروں سے دیکھے، اس لیے کہ اللہ کے مقدس مہمان کی اس نے توہین کی ہے۔ جبکہ مصطفیٰ کریم نے اس مہینے کی ہمیں تعظیم کرنے کا حکم دیا، اعلانیہ طور پر کوئی نہ کھائے، اعلانیہ طور پر کوئی نہ پیے، اعلانیہ طور پر روزہ چھوڑ کر کے اس طریقے سے روزے داروں کے سامنے اعلانیہ طور پر نہ کھائے نہ پیے، اس لیے کہ یہ رمضان کی بے حرمتی ہے، اور رمضان کی بے حرمتی کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ اللہ اسلام میں قتل رکھی گئی ہے۔ اگر اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو ایسے لوگوں کو جو گٹکا کھا کر تھوکتے گھومتے ہیں، ہٹے کٹے نوجوان ہیں، اکبر معذرت، ہٹے کھٹے نوجوان ہیں، کچھ بھی بیماری نہیں، ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھتے ہوئے گھوم رہے ہیں، بے شک لیکن یہ پہلوان بنا گھوم رہا ہے، اسے روزہ رکھنے کی اس کے اندر طاقت ہے، باڈی بلڈر بن کے اپنا سینہ کھلا کر کے، اپنے بازو کھلا کر کے گھوم رہا ہے، زین جانے والا یہ انسان اکبر معذرت، باڈی بنا کر کے اسے ایک روزے رکھنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں تیری باڈی کھا کے مل جائے، اور تیری یہ سب کچھ جو جسم موٹا سا بنا رکھا ہے، پھلا کے رکھا ہے، تیری طاقت تو اتنی بھی نہیں جتنے چھوٹے بچے روزے رکھ کے کیا رکھا ہے۔ بات ہے حضرت، میرے پاس اتنی بھی ہمت نہیں کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوئے چھوٹے چھوٹے بچیاں اور بچے روزہ رکھ کر کے اسے چیلنج دے رہے ہیں۔ بے شک کہاں گئی تیری باڈی اور طاقت؟ کئی سالوں تک تو نے نہ معلوم کیا کیا